یہ ہے حاجہ اسراء کمیونٹی اور آج افطار کا اہتمام کیا گیا ہے ایک حاجہ اسراء کی طرف سے اور وہ ہیں شہزادی رائے. ہیلو شہزادی رائے، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آج بالکل آپ کے ہم آفس میں آ کر بہت حیران ہوئے اور آج ایک ساتھ ہم نے اتنے زیادہ حاجہ اسراء کو اکٹھا دیکھا ہے اور افطار کے ساتھ ساتھ ہمیں معلوم ہوا آپ راشن بھی تقسیم کر رہی ہیں. ہم عیدی بھی دے رہے ہیں. آپ عیدی بھی دے رہے ہیں، تو اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ اب بس اس سال ہم نے راشن تو ہم ہر سال بانٹتے تھے، لیکن اس سال ہم نے کہا کہ کیوں نہ کچھ حالات اور مسئلات چل رہے ہیں، کچھ خواجہ اسراء کمیونٹی کے بھی ایشوز چل رہے تھے، تو کیوں نہ افطار بھی کی جائے، ساتھ میں ان کو عیدی بھی دی جائے اور لوگوں کو ایک اچھا امپیکٹ دیا جائے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اور کافی سارے وی آئی پیز کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے اپنے افطارز میں. آج سید ناصر حسین شاہ صاحب آئے تھے، اس کے سے پہلے جونیئر ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے، اس سے پہلے وومن منسٹر شائنہ صاحبہ آئی تھیں، تاکہ لوگوں کو یہ احساس بھی ہو سکے جب منسٹر بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے افطار کر سکتے ہیں تو باقی لوگ کیوں نہیں. اچھا، کتنے لوگ ہیں، کتنے حاجہ اسراء ہیں اس وقت یہاں پر موجود، اور کیا یہ کراچی سے ہیں یا ملک کے دیگر شہروں سے بھی ہیں؟ یہ ڈفرینٹ شہروں سے آئے ہیں یہاں پہ، اور ڈفرینٹ شہروں سے رہتے کراچی میں ہی ہیں، کیونکہ کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں روزگار کے لیے تمام خواجہ اسراء آتے ہیں. کے پی کے صوبے سے تقریباً 50% لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں، اور سارے سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ شہروں سے ہیں لیکن یہ رہتے یہیں پر ہی ہیں اور رہائش پذیر، اور یہاں پہ 75 کے قریب خواجہ اسراء موجود ہیں. اچھا، آپ راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں تو کتنے حاجہ اسراء کو راشن دیا جائے گا؟ راشن میں کیا کیا ہوگا، اور یہ کیا آپ خود سے کر رہی ہیں یا کسی کی سپورٹ بھی ہے آپ کو؟ نہیں، آف کورس اس میں ایک بینک کی سپورٹ ہے اور ایچ پی ایل بینک کی طرف سے یہ راشن دیا جا رہا ہے. ہم خود سے تو نہیں کر سکتے، ہم صرف وسیلہ بن سکتے ہیں. اور راشن میں تمام چیزیں ہیں، اراؤنڈ 14 to 15 کے کا یہ راشن ہے کہ ایک مہینے کے لیے ایک راشن بہترین کا پیکٹ ہے. اچھا، زبردست. اور کیا یہ اسی طرح رمضان میں سلسلہ جاری رہے گا؟ جی، ٹوٹل ہمیں 500 لوگوں کو راشن دینا ہے اور آج ہم نے تقریباً 75 کو دے دیا ہے. 2 افطار ہم آلریڈی کر چکے ہیں، مزید ہم 4 افطار اور کریں گے اور پورے رمضان میں ہم اپنے خواجہ اسراء کمیونٹی کے نیڈی لوگوں کو راشن دیں گے. ہر کسی کو نہیں دے سکتے کیونکہ راشن کی اتنی کوانٹٹی نہیں ہے. کراچی میں تقریباً 50,000 کے قریب خواجہ اسراء رہتے ہیں اور ہم 50,000 کو راشن تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن جو ان سب میں سب سے زیادہ نیڈی لوگ ہیں ہم نے ان کو یہاں انوائٹ کیا. اب 50,000 کے قریب حاجہ اسراء صرف کراچی میں رہتے ہیں تو یہاں پر حاجہ اسراء کمیونٹی کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. بالخصوص ہم نے دیکھا ہے کام نہیں ہے، آپ حکومتی لوگوں کے بہت قریب ہیں، بالخصوص سندھ حکومت، پیپلز پارٹی، تو ان کی جاب کے لیے کچھ اب کر رہی ہیں، ان کو روزگار ملے؟ جی بالکل، ہماری اس میں کافی ساری میٹنگز ہوئی ہیں، لیکن ابھی بہت بیسک مسئلے ہمارے پاس سامنے ہیں. این آئی سی کے ایشوز بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ این آئی سی کے ایشو بھی ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں. اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشن پالیسی بھی دی گئی ہے، اور ایجوکیشن پالیسی میں سب سے بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ خواجہ اسراء آپ تعلیم حاصل کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ اتنی جلدی تو حل نہیں ہوگا، اٹ ٹیکس ٹائم، پر ہمیں امید ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم چیزوں کو اچھے سے کور کر سکیں اور حکومت سے جو ہمارا جائز حق ہے نوکریوں کا وہ ہم لے سکیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں حاجہ اسراء کمیونٹی کے جو حکومت کو سمجھنے چاہیے، سوسائٹی کو سمجھنے چاہیے؟ دیکھیں، انسانی حق ہیں، ہمیں روزگار چاہیے. وہ تمام لوگ جب آپ پیدا ہوتے ہیں وہ تمام حق آپ لے کر نکلتے ہیں، لیکن جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور جب ہم روڈوں پہ گھومتے ہیں تب ہمیں کوئی نوکری نہیں دیتا، ہمیں کوئی تعلیم نہیں دیتا، ہمیں کوئی اچھے منہ سے بات نہیں کرتا، ہمارے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں لیتا. یہ تمام حق ہمیں چاہیے. ہم عزت کی روزی روٹی چاہتے ہیں، ہم عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ہمارا ایم ہے کہ ہم پاکستان کے ایک کرامت شہری بن کے ثابت ہو سکیں. اور ہاں، ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں مانگ رہے ہیں جو دین سے یا پاکستانی کانٹیکس سے آ رہا ہو. اب آپ پہ بات کرتے ہیں، آپ رمضان کیسے گزارتی ہیں اور کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ نارملی میں رمضان میں روزے تھوڑے کم رکھتی ہوں کیونکہ افطاروں کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے، بٹ ہاں میں نے چھٹی والے دن روزہ رکھتی ہوں اور افطار میں بہت سمپل کرتی ہوں، صرف فروٹس کے ساتھ اور شربت کے ساتھ. اور رمضان کا تقریباً جو میرا مہینہ پچھلے 6 سے 7 سال ایسے ہو گئے ہیں کہ رمضان میں راشن ڈرائیوز میں مصروف ہوتی ہوں اور پورا رمضان میرا اسی میں نکل جاتا ہے. اور عید کیسے گزارتی ہیں؟
عید میں اپنی جو ہے جو میرے قریبی خواجہ سرا ہیں، میری یہاں پہ ایک چیلا بھی بیٹھی ہوئی ہے. چیلا ہمارے یہاں اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں جی. اور گرو ہمیں ہمیشہ ایک پیرنٹل فگر ہوتا ہے. جی. تو جو میری اولادیں ہیں وہ مجھ سے ملنے آتی ہیں عید پہ اور ہم آپس میں اچھے سے عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. یعنی آپ بھی ایک گرو ہیں. کتنے چیلے ہیں آپ کے تقریباً؟ اراؤنڈ 40 to 50. اور آپ کا گرو کون ہے؟ میرے گرو جو ہیں وہ بیسکلی صنم فقیر ہیں جی. اور ان کا تعلق سکھر سے ہے. اور آپ کا تعلق کراچی سے ہے کیا؟ جی میری پیدائش کراچی کی. اچھا. جی. لیکن آپ حالیہ 2-3 برسوں میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی, تو کیا پہلے بھی اس طرح تھی اس کمیونٹی میں ان ایشوز کو لے کے؟ اوبویسلی آپ میڈیا والوں کی مہربانی ہوتی ہے تو ہم ہائی لائٹ ہوتے ہیں. جی. اور بہت سارے اور بھی میرے علاوہ بھی بہت خواجہ سرا ایسے ہیں, ایکٹیوسٹ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں. جی. اور حالیہ دنوں میں ہی جب سے شریعت کورٹ کا کیس ہوا ہے تب سے میں تھوڑا سا وائرل ہوں. اس کے بعد آپ زیادہ وائرل ہوئی ہیں. وائرل بھی اس وجہ سے ہوئی کہ لوگوں نے تنقید کی, ہاں. اور وہ تنقید بہت غلط تنقید تھی جو میں نے برداشت کی اور میں آج بھی برداشت کر رہی ہوں. لوگ مجھ سے بہت عجیب قسم کے سوال سوشل میڈیا پہ پوچھتے ہیں ریلیٹڈ ٹو مائی پرسنل لائف, ریلیٹڈ ٹو مائی جینڈر. اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا چلیں جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شہزادی رائے موجود تھیں اور آج افطار کا اہتمام کیا ہے شہزادی رائے نے ابھی اپنے اس آفس میں, جہاں پر یہ ساری حاجہ سرا کمیونٹی موجود ہے اور جو کہ نہ صرف کراچی بلکہ ملک کے دیگر شہروں سے بھی آئی ہے, اور ان کے لیے نہ صرف افطار بلکہ راشن کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. لیکن امپورٹنٹ کہ ہم نے پوچھا کہ شہزادی رائے اپنا رمضان کیسے گزارتی ہیں, عید کیسے گزارتی ہیں, کھانے میں ان کو کیا پسند ہے, اور بالخصوص حاجہ سرا کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے یہ پیش ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ شہزادی رائے بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور اس کے بعد یہ ہمیں جو اس کمیونٹی کو لے کر, ان کے جو ایشوز کو لے کر, ان کی نمائندگی میں ایک کراچی میں پاکستان میں ایک پیش نام نظر آتا ہے. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. یہ رکھتی جاؤ یار, پانی سے